اسٹیپ نمبر 3، جس طرح سے دنیا کے کچھ قاعدے قانون ہیں، مثال کے طور پہ ہم اگر گیند کو اوپر سے نیچے ڈالتے ہیں تو اوپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، نیچے جاتی ہے. تو اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے قانون ہیں جو خدا نے بنائے ہیں، اور وہ خدا کے جو قانون ہیں وہ سب پر اپلائی ہوتے ہیں. مسلمان ہو، ہندو ہو، نان بلیور ہو، خدا کو مانتا ہو نہیں مانتا ہو، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہتے ہیں نیچر کے لاز ہیں، نیچر کے قانون ہیں. ان نیچر کے قانون کو اگر میں تھوڑے سے آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو پھر آپ پیسے کما سکتے ہیں، کیونکہ یہ نیچر آپ سے لڑنے لگے گی اگر آپ اس کے قانون کو فالو نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ آپ جا کے پہاڑ سے چھلانگ لگائیں کہ میں اڑ سکتا ہوں، آپ نہیں اڑ سکتے. آپ کو اللہ نے پر نہیں دیے. چڑیا اڑ سکتی ہے، کوا اڑ سکتا ہے، آپ نہیں اڑ سکتے. یہ نیچر کا قانون ہے، تو آپ اس سے جنگ نہیں لڑ سکتے. کوشش کر لیجئے، لیکن فوتگی ہو جائے گی، بڑا مسئلہ ہوگا، لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تمہاری وجہ سے میرا بچہ مر گیا. ایسا نہیں ہے. تو نیچر کے قانون میں ایک نمبر 1 قانون ہے کہ اگر آپ سچ بولیں گے ہر حال میں تو نیچر یا خدا آپ کے ساتھ ہو جائے گا. کسی بھی حال میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کچھ ہو جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت آپ کو لگے گا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ رستے کھلنا شروع ہو گئے، آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. ہر حال میں سچ بولنا ہے. اچھا، 2 قسم کے سچ ہوتے ہیں. ایک سچ ہوتا ہے جو آپ کا سچ ہے. ایک سچ ہے جیسے بال کو ہم نے نیچے پھینکا تو وہ نیچے چلی گئی. کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی، تو آپ نے یہ بولنا ہے کہ بھائی مجھے اس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، مجھ سے یہ بات نہ پوچھو، بجائے اس کے کہ آپ فن خان بنے اور بولے جی مجھے تو یہ بات معلوم ہے. اگر آپ نے کسی کا پردہ رکھ لیا تو یہ حکم ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کو آپ چھپا سکتے ہیں، اور کسی کی برائی تھی اس کو چھپا دیں. یہ وہ سچ نہیں ہے جو آپ نے آ کے بولنا ہے. سچ آپ کے سچ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے اپنے ساتھ سچ بولنا ہے اور دوسروں کے ساتھ اپنے معاملے میں سچ بولنا ہے. اگر آپ نے کسی کو 9 بجے کا ٹائم دیا تو 8:55 پہ پہنچ جائیے، یہ سچ ہے. یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہوتا ہے میرے حساب سے، کہ اگر آپ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے. اگر آپ کو کوئی 9 بجے بلاتا ہے تو آپ 8:55 پہ پہنچ جائیے، پہلے سے پہنچ جائیے. 15 منٹ پہلے پہنچیں گے تو بہت اچھا ہے. یہ سب سے پہلا سچ ہے جو آپ کو اپنے ساتھ بولنا ہے، کہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی. کسی سے 10 روپے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کل تک دے دوں گا، تو کل تک آپ نے ہر حال میں اس کو دینا ہے، نہیں تو اس کو فون کر کے معافی مانگ رہے کہ میں آپ کو 10 روپے نہیں دے پایا. یہ ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے. میں اگلا بتاؤں گا ٹرسٹ کے بارے میں آپ کو. اسی طریقے سے جب آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں تو بھی آپ کے اندر امپروومنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، کائنات آپ کے ساتھ آ جاتی ہے. اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ اس کی صدقہ زکوٰۃ ضرور دیں. آپ اس میں سے 10 روپے دے سکتے ہیں، 2 روپے دے سکتے ہیں، 5 روپے دے سکتے ہیں، دے دیں. یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس تو 100 روپے ہیں، میں اس میں سے 5 روپے بھی دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا. دے سکتے ہیں تو دے دیں. آپ کے پاس 10 روٹی ہیں، آپ 1 روٹی کم کھا لیں گے تو آپ کی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ نے کسی اور کو 1 روٹی دے دی تو اس کو فائدہ ہوگا. اس صدقے کی وجہ سے لا آف نیچر ایکشن میں آئے گی، کام کرنا شروع کرے گی اور آپ کو غیب سے نوازے گی. ایک واقعہ میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں اس سے ریلیٹڈ. ایک صاحب ہوتے ہیں، وہ کبھی پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا ہے. پرانا واقعہ ہے، مجھے پتہ نہیں اصلی ہے جھوٹا ہے، واقعہ ہے، کہانی ہے، سٹوری ہے. تو ان کے پاس ایک فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے جب آتے ہیں تو ان کے پاس شاید 1 سال کا ٹائم رہ گیا ہوتا ہے. تو فرشتے سے کہتے ہیں بھئی میں نے زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ ایک کام کریں، مجھے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ میرے پاس 10 دن رہ گئے، تو آپ مجھے 10 دن کا کھانا اکٹھا دے دیں. خیر فرشتے صاحب ان کو 10 دن کا کھانا اکٹھا دے دیتے ہیں. پھر وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے. 1 سال کے بعد فرشتے صاحب پھر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بڑا مجمع لگا ہے، بڑا سا محل ہے، کوئی گھر ہے، اور وہاں پہ لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہی آدمی تھا جس نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، اور اس کو وہ سب کو کھانا بانٹ رہا ہوتا ہے. تو وہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسے ہو، تم زندہ بھی ہو اور تم اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، تم نے تو کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا. تو انہوں نے کہا بھی ہوا یہ کہ جب آپ نے 10 دن کا کھانا مجھے اکٹھا دے دیا تو میں نے پہلے تو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. اب جو کھانا بچا وہ خراب ہونے لگا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کیوں ضائع کروں، میں نے بانٹنا شروع کر دیا اس کھانے کو. جب میں نے بانٹنا شروع کیا تو مجھ کو
غیب سے اور کھانا آنا شروع ہو گیا، اور چیزیں ملنا شروع ہو گئی، اور میرے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ جب بھی آپ چیز کو بانٹیں گے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ محبت ہو، بڑھ کے واپس آئے گی۔ غصہ دیں گے، غصہ واپس آئے گا، محبت دیں گے، محبت واپس آئے گی، گالی دیں گے، 4 گالی واپس آئیں گی، لیکن محبت دیتے رہیں گے تو ایونچولی آخر میں آپ جیت جائیں گے۔ یہ لا ہے نیچر کا۔ اسی کے اوپر ایک پوری کتاب ہے جیک کینفیلڈ کی، لا آف نیچر کی، 101 لاز آف نیچر۔ اس کے اوپر کبھی ہم پھر سیریز بنائیں گے، لیکن یہ 2 لاز آپ ضرور یاد رکھیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اگلی لا ہے ہر وقت مسکرائیں، ہر وقت خوش رہیں۔ جب آپ خوش رہتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں تو آپ کے دماغ سے اس قسم کے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کا جسم کو اچھا طاقت دیتے ہیں، اچھی خوشی دیتے ہیں، اور آپ کے جسم میں بیماری کم آتی ہے۔ تو اگر آپ خوش رہیں گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے رہیں گے، ہر حال میں خوش رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 آپ کے حالات بدلنے لگیں گے۔ لا نمبر 4، کمپلین نہیں کرنی، کچھ ہو جائے۔ میری ایک دوست ہیں، ٹیچر ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ میں گاڑی میں جا رہی تھی اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں 2 یا 3 مہینے میں تک میں چل نہیں سکی، اور میں روز اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر میری جان بچ گئی، نہیں تو میری جان بھی جا سکتی۔ 3 مہینے کے بعد جب وہ ٹھیک ہوئیں تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی واکنگ نہیں کرتی تھی، میں کہیں ٹریل پہ نہیں جاتی تھی، پہاڑوں پہ نہیں چڑھتی تھی، جنگل میں نہیں جاتی تھی۔ جب سے میری ٹانگیں ٹھیک ہوئی ہیں میں روز جاتی ہوں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، کیونکہ مجھے اپنی ٹانگوں کی اب اہمیت کا اندازہ ہے کہ میری ٹانگیں جو ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ تھیں، اتنی ضروری تھی۔ تو کیونکہ میری کبھی ٹانگیں نہیں ٹوٹی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا ٹانگ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ کی جو یہ جسم ہے نا، یہ اربوں ڈالر کا ہے۔ اگر آپ سے میں کہوں کہ مجھ سے 10 کروڑ روپے لے لو، اپنا ہاتھ دے دو، تو کیا کریں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ 1 کروڑ روپے لے لو، دونوں آنکھیں دے، تو کیا کریں گے؟ تو اب آپ ذرا حساب لگائیں کہ سارے پرزوں کا کتنے پیسے بنتے ہیں، ٹوٹل کر لیں بھئی، آنکھ 2 کروڑ کی ہو گئی، جتنے میں بیچنا چاہیں، کتنے پیسوں میں بیچنا چاہیں گے وہ حساب لگا لیں۔ آخر میں دیکھیں گے آپ کی مشینری جو لگی ہے، اللہ نے آپ کو اتنے سارے پیسے دے کے بھیجا ہے، اتنے ساری مشینیں دے کے بھیجا ہے، اتنے اربوں ڈالر خرچ کریں آپ کے اوپر۔ میں کتنے بھی پیسے دے دوں آج کے دور میں آنکھ نہیں لگوا سکتا، کوئی مجھے دے گا تحفہ تو میں لگا سکتا ہوں۔ اگلا ہے شکریہ، تھینک یو بولنا۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی آپ کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، پیار کرے نہ کرے، آپ نے اس کے ساتھ شکریہ ادا کرنا ہے۔ جس طرح خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے، اسی طرح سے خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اسی طرح سے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ شکر گزار بنیں گے، اگر آپ شکر گزار بندوں میں شامل ہوں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ کا پھر لا آف نیچر جو ہے وہ ایکشن میں آئے گا، اور آپ کے لیے غیب سے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہونا شروع ہوں گی کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب خدا ہمارے اندر رہتا ہے، ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو اس کی طاقت بھی ہمارے ساتھ ہر وقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو آپ اگر اس طرح سے اپنی زندگی کو جئیں گے جس طرح دین نے بتایا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جادوئی طور پر آپ کے لیے ہونے شروع ہو جائیں گی۔ ایک چیپٹر کیسا لگا آپ کو؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے۔